اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے بچوں، میں آپ کا استاد عبدالرشید ڈار گورنمنٹ مڈل اسکول ترکپورہ سے ہوں۔ پیارے بچوں، ہم جماعت ہفتوں میں جو سبق پڑھ رہے ہیں جس کا عنوان ہے اخلاق نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جس کا پہلا حصہ میں نے آپ کو کل پڑھایا ہے، آج ہم اس سے آگے پڑھیں گے۔ اس حصے میں ہم نے یہاں تک پڑھا ہے کہ ایک یہودی کی بیوی نے آپ کو اپنے یہاں دعوت پر آپ سسوں کو اپنے یہاں دعوت پر بلایا اور زہر ملا ہوا، جس میں یہاں تک ہم نے پڑھا ہے کہ جو ایک یہودی کی بیوی تھی جس نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت دی اور دعوت میں جو گوشت تیار کیا اس کے ساتھ زہر ملا کر رکھا تاکہ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا ختم ہو جائے، مگر وہ نہ ہو سکا اور بعد میں عورت نے اپنے جرم کا اقرار بھی کیا، پھر بھی رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو معاف فرما دیا۔ یہاں تک ہم نے کل پڑھا، ہم آج اس سے آگے پڑھیں گے۔ آپ اپنی کتاب کا صفحہ نمبر 21 نکالیں اور دیکھیں، جو صفحہ نمبر 21 پر لاسٹ پیرا ہے اسی پر نظر رکھیں۔ ایک مرتبہ ایک بدوئی قرض خواہ اپنے قرض کا تقاضا کرنے کو آیا۔ اس نے بڑی سختی سے اور غصے سے تقاضا کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس بدو سے کہا کہ کیا تم دیکھتے نہیں کہ تم کس شخصیت سے بات کر رہے ہو؟ وہ کہنے لگا، میں تو اپنا قرض طلب کر رہا ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے ساتھیوں سے فرمایا، اس کی حمایت کرنی چاہیے کیونکہ یہ اس کا حق ہے۔ پھر اس کا حساب بے باک کرنے کا حکم دیا اور اس کے حق سے کچھ زیادہ اسے دلوا دیا۔ ایک دفعہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زید بن ثانہ سے 80 مسقال سونا اس شرط پر لے کر ایک بدوئی کو دے دیا کہ وہ مقررہ وقت پر اس کے بدلے میں کھجوریں دے دیں گے۔ ابھی مقرر وقت میں 2-3 دن باقی رہ گئے تھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک جنازے کی نماز پڑھا کر اپنے رفیقوں کے ساتھ ایک دیوار کے پاس تشریف رکھے تھے۔ زید نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کرتے اور چادر کے پلوں کو کھینچتے ہوئے نہایت بدمزاجی اور سختی سے قرض ادا کرنے کو کہا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، او خدا کے دشمن، کیا بکتا ہے؟ خدا کی قسم، مجھے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اندیشہ نہ ہوتا تو تیری گردن اڑا دیتا۔ پیکار اخلاق حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سمجھایا، ایسے موقع پر تمہیں چاہیے تھا کہ ایک طرف مجھے حسن و خوبی سے اس کا قرض ادا کرنے کو کہتے اور دوسری طرف اس شخص کو بہتر طریقے سے تقاضا کرنے کی نصیحت کرتے۔ پھر فرمایا، جا کر حساب کر دو اور ڈانٹنے کے بدلے میں 20 کھجوریں زیادہ دے دو۔ پیارے بچوں، جو یہ سبق ہے اب ہم اس کے خلاصے پر بھی نظر دوڑائیے۔ ایک مرتبہ ایک بدوئی خواہ قرض کا تقاضا کرنے کو آیا۔ ایک مرتبہ ایک بدوئی قرض خواہ اپنے قرض کا تقاضا ٹاٹو بچو ایک دو اک بدوئی گو ٹاٹو بچو بدوئی عربس مز تمن لوکن ونان یم خان بدوش یمن نہ کانٛہہ جاے ٲس کینٛہہ، یم اکہِ جایہِ پٮ۪ٹھ بیٚکِس جایہِ گژھان ٲسۍ، تمنے لوٗکن ٲسۍ ونان اتہِ بدوئی۔ پننہِ قرضُک تقاض کرن اس نے بڑی سختی سے اور غصے سے تقاضا کیا۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کوٚر أمۍ بڑٕ شرارتہٕ ہوٚتہِ یہ کہ میں دیو پنن قرض۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے اس بدو سے کہا
یم رسول أنٛدۍ پٔکۍ اَمہِ وقتٕکۍ صاحب صٲب ٲسۍ تِمو ووٚن أمِس بدوٗوَس سۭتۍ ہے ژےٚ کیٛاہ روٗد تِم دیکھتے نہیں ژٕ چھُکھ نا وٕچھان کہ تِم کس شخصیت سے بات کَرو ژٕ کَس شخصیت سۭتۍ چھُکھ بات کَتھ کَران یہ گٔے یہ چھِ سُہ شخصیت یس اللہ تعالیٰ تہِ پانہٕ عزت چھُ کران وہ کہنے لگا میں تو اپنا قرض طلب کر رہا ہوں تہٕ أمۍ جواب چھُ أمِس بدوٗی شخص سُنٛد مےٚ کیٛاہ اَتھ سۭتۍ بہٕ چھُس پَنُن قرض منٛگان حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ساتھیوں سے فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم ووٚن پنٛنٮ۪ن سۭتھٮ۪ن اس کی حمایت کرنی چاہیے کیونکہ اس کا حق ییٚمہِ وِزِ تہِ کٲنٛسہِ قرض آسو داران تَمہِ وِزِ پَزِ تٔتھۍ ییٚلہِ سُہ پَنُن قرض ادا کرنہٕ خٲطرٕ یِوان آسہِ تہٕ حمایت گژھِ تٔتھۍ شخص سٕنٛز کَرٕنۍ پھر اس کا حساب بے با کرنے کا حکم دیا تہٕ یِمن دیُتُن یہِ حکم زِ أمِس یہِ کینٛژھا أسۍ دارو تہِ دِیوٗس اور اس کے حق سے کچھ زیادہ اسے دلوا دے بلکہ دیٖزیوس یہِ أمِس واتان چھِ تَمہِ نِش علاوَے ایک دبا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے زید بن ثانیہ سے 80 مسکال سونا اس شرط پر لے کر ایک بدوئی کو دے دیا اکہِ وِزِ چھُ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم زید بن ثانیہ سۭتۍ 60 مسکال سونا یتھ شرطس پٮ۪ٹھ نِوان 60 مسکال سونا سونے کا ایک سکہ جو عرب میں رائج تھا یُس زن اَمہِ وِزِ عربس منٛز رٲیِج اوس یتھ شرطس پٮ۪ٹھ نِوان زِ ژےٚ دِمو ییٚمہِ وِزِ خٔزٕر تیار گژھن یِمو بدلہٕ دِمو ژےٚ أسۍ پتہٕ خٔزٕر ابھی مقررہ وقت میں 2-3 باقٕے رہ گٔے وُنہِ ٲسۍ کینٛہہ دۄہ بقایا زِ أمۍ کوٚر پنٛنہِ قرضُک تقاض حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک جنازٕ کی نماز پڑھا کر اپنے رفیقوں کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ٲسۍ قسطٲنۍ ہٕنٛز جناز نماز پٔرِتھ پکان پنٛنٮ۪ن سٲتھٮ۪ن سۭتۍ تہٕ أکِس دیوارس سۭتۍ چھِ بِہِتھ زید نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کُرتی تہٕ زید ووٚتھ أمۍ روٚٹ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نالانہِ مُبارک اوس چادر کے پلوٚم بیٚیہِ یُس ژادرِ ٲس تہٕ اوسُس لَمان نہایت بد مزاجی بڑٕ بدتمیٖزی سان کوٚر أمۍ پنٛنہِ قرضُک ادا کرنُک مطالبہٕ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اَمہِ وِزِ حضرت عمر نے کہا اَمہِ وِزِ اوس اَتھ موٗجوٗد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تٔمۍ ووٚن بڑٕ خشمہٕ سان او خدا کے دشمن اے خدائی سٕنٛدِ دُشمنہٕ کیٛاہ بکتا ژےٚ کیٛاہ گٔے خدا کی قسم اگر مجھے یہ اگر نہٕ مےٚ یہِ اندیش ٲسی کہِ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم چھِنۍ کرِ پتہٕ بے عزتی مےٚ تہٕ بہٕ تُلہٕ چٲنۍ گردن وۄنۍ کرٕ بہٕ چٲنۍ گردن چانہِ جسمہٕ نِش الگ بھائی کر اقرار حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر کو سمجھایا تَمہِ وِزِ چھُ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پنٛنِس سٲتھِس حضرت عمرس سمجھاوان کہ ایسے موقع پر تمہیں چاہیے کہ ایک طرف ژےٚ پزی وَنُن اکہِ طرفہٕ حُسنہٕ سان قرض ادا کرنُک تہٕ دوٚیمہِ طرفہٕ أمِس شخصس یُس زن بد مزاجی سان تقاضہٕ اوس کران أمِس یہِ نصیحت دِنۍ زِ پنُن حساب کِتھ پٲٹھۍ گژھِ منٛگنہٕ یُن جا کر حساب کر تو ووٚنُس گٔژھِو ڈانٹنے کے بدلے میں 20 ساہا زیادہ کھجوٗرے دیں 20 ساہا اوس اَتہِ 2 ہتن تہٕ 34 ہُنٛد تولن ہُنٛد وزن آسان تَمہِ نِش دِیِو زیادٕ پیارے بچو آج ہم یہاں تک پڑھیں گے کل انشاءاللہ اس کا آخری حصہ بھی ہم پڑھیں گے تب تک مجھے آپ اجازت دیجیے خدا حافظ